فلما أتاها نودي يا موسى. آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 سے بیان ہے۔ فلما أتاها نودي يا موسى، جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں، سو آپ اپنے جوتے اتار دیجیے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں۔ اب پیچھے بیان یہاں مکمل ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں پہنچتے ہیں جہاں پر ان کو شرف ہم کلامی کا اعزاز حاصل ہونا تھا اور وہ بزرگی حاصل ہونی تھی، تو وہاں پر اندھیری رات ہے اور برفانی رات ہے، برف باری کا موسم ہے اور راستے سے بھی ہٹ چکی ہیں، اور ساتھ آپ کی اہلیہ زوجہ محترمہ ہیں، اور وہ بھی اس وقت حاملہ ہیں اور درد ذیل شروع ہو چکی ہے، اور ٹھنڈ کی وجہ سے ایک عجیب منظر ہے، جو چکماک وہ پتھر جس کو رگڑنے سے آگ حاصل کی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے آگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کام ہی نہیں کر رہا، وہ جلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عجیب منظر تھا۔ تو دور اندھیری رات میں آپ کو ایک شعلہ یا آگ یا روشنی دکھائی دیتی ہے، تو آپ اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو، کیونکہ ان کو درد شروع ہو چکی ہے اور وہ حاملہ ہیں، رات سخت اندھیری ہے اور برفانی ہے اور راستے سے آپ ہٹ چکے ہیں، آگ مل نہیں رہی کہ ٹھنڈ سے کس طریقے سے محفوظ رہا جائے، تو دور آپ کو ایک شعلہ یا آگ دکھائی دیتی ہے، اس کا ایک عکس نظر آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں کہ شاید مجھے وہاں سے کچھ آگ مل جائے، یا اگر آگ نہ ملے تو آگ کے پاس کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے صحیح راستے کی طرف نشاندہی فرما دے کہ اصل راستہ جدھر کو ہم نے جانا تھا وہ کدھر سے نکلتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل آپ وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ اب آپ جب آپ وہاں پہنچے اس جگہ پر، تو آپ کو ایک عظیم الشان درخت نظر آیا، جس درخت کے اندر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ تو آپ اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ میں اب یہاں سے آگ کیسے حاصل کروں، کیونکہ اس درخت کو جو آگ لگی ہوئی تھی یا اس عظیم الشان درخت کے اندر سے جو آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، وہ آگ اس درخت کو جلانے کی بجائے مزید سرسبز و شاداب کرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ ایک حسین اور عجیب منظر تھا جس کو آپ دیکھ رہے تھے۔ تو ابھی آپ اس کو دیکھ ہی رہے تھے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ درخت سے ندا کی گئی، اے موسیٰ، یا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے فوراً جواب دیا لبیک، جیسے ہی کہا گیا یا موسیٰ، میں حاضر ہوں، لبیک،
حالانکہ اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کو کس نے پکارا ہے، ان کو کس نے مخاطب کیا ہے، لیکن اس آواز کے اندر ایک انس، ایک محبت، ایک کشش تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو اس آواز سے انس ہو گیا، اس لیے انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جب ان کو کہا گیا کہ اے موسیٰ، اس درخت اور جلتے ہوئے شعلوں کے اندر سے آواز آئی، تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہہ دیا لبیک لبیک لبیک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ آواز سن رہا ہوں مگر میں آواز دینے والے کو دیکھ نہیں رہا، میں اس جگہ کو نہیں دیکھ رہا جہاں سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ کون آواز دے رہا ہے۔ تو اے آواز دینے والے تو کہاں ہے؟ اب آگے سے جواب ملا کہ میں تمہارے اوپر ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے قریب ہوں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آگے سے جواب سنا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سوائے اللہ رب العزت کے، اس وحدہ لا شریک کے، یہ اور کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ویسے بھی آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا جانا تھا۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ میرے رب کی آواز ہے، تو انہوں نے یقین کر لیا۔ انہوں نے کہا اے میرے معبود، میں تیرا کلام سن رہا ہوں یا تیرے کسی رسول کا؟ تو اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ نے کہا میں تم سے کلام کر رہا ہوں، اے موسیٰ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، تم میرے قریب ہو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت آپ کے کندھے جسم کپ کپا رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے اور دل مضطرب تھا، کیوں آج اللہ رب العزت سے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا جا رہا تھا اور آپ اللہ سے گفتگو کر رہے تھے اور اللہ کی آواز سن رہے تھے اور اللہ سے کلام کر رہے تھے اور اللہ سے باتیں فرما رہے تھے، مگر اس وقت اس کیفیت کے اندر آپ کا جسم کانپ رہا تھا اور آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آپ کا دل مضطرب تھا۔ یعنی جب محب اور محبوب کی گفتگو یہ چل رہی تھی اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج میرے رب سے یہاں پر کلام کا وقت ہے جو ان سے، تو اب اس درخت کے قریب کھڑے ہو گئے آپ کو جس سے ندا آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب آگے فرمایا گیا کہ اب جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا اے موسیٰ، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں، سو آپ جوتے اتار دیجیے، آپ جوتے اتار دیجیے۔ اور جوتے کیوں اتارنے؟ بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں، آپ اس وقت ایک مقدس وادی میں، وہ مقدس وادی جہاں پر آپ کو شرف ہم کلام بخشا گیا ہے، وہ مقدس وادی جہاں پر آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، وہ مقدس وادی جہاں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ مقدس وادی جہاں آپ اللہ کی آواز سن رہے ہیں، آپ اس وقت اس مقدس وادی میں۔ تو مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ پاک اور مقدس جگہ پر جوتے اتار کر حاضر ہونا چاہیے، یہ ادب کے زیادہ قریب ہے۔ پاک اور مقدس وادی میں، پاک اور مقدس جگہ کے اوپر جوتے اتار کر حاضر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے۔
یہ اس قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اس وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے، جب کسی مقدس جگہ اور مقام یا وادی میں داخل ہوں تو اس وقت بھی جوتے اتار دینے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ کا بدن مس کر جائے۔ تو یہ وہ مقدس وادی تھی جس میں اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا یہاں پر اپنے جوتے اتار دیجئے، تاکہ اس وادی کی خاک اور مٹی جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ مس ہو جائے، وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ مس ہو جائے جون سے۔ تو مقدس جگہ کا ادب اور احترام کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مقدس جگہ کا ادب کرنا، مقدس جگہ کا احترام کرنا، مقدس جگہ کا اس کے تقدس کا خیال کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے مزارات اور اس سرزمین کا ادب کیا جاتا ہے جہاں وہ تشریف فرما ہیں یا آرام فرمائیں، جہاں پر وہ اللہ کے بندے آرام کر رہے ہیں یا تشریف فرمائیں، ان جگہوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جو جگہیں پاک اور مقدس ہیں، مسجدوں کے اندر جوتے لے جائے نہیں جاتے، مسجد کے باہر جوتے اتار کے جایا جاتا ہے۔ حرم میں جائیں تو جوتا باہر اتارا جاتا ہے، مسجد نبوی میں جائیں تو جوتا باہر اتارا جاتا ہے، مسجد میں جائیں تو جوتا باہر اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح پاک اولیاء کے جو مزارات ہیں، بغداد شریف جائیں تو جوتے باہر اتارے جاتے ہیں، اجمیر شریف جائیں تو جوتے باہر اتارے جاتے ہیں، سرہند شریف جائیں تو جوتے باہر اتارے جاتے ہیں، پاک پتن شریف جائیں تو جوتے باہر اتارے جاتے ہیں، اندر نہیں لے کے جایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی سنت ہے کہ پاک اور مقدس جگہوں کے اوپر نبی کو حکم ہو گیا کہ اس وادی کے اندر اپنے جوتے اتار دو، اور اتنے جلیل القدر پیغمبر رسول جس پر کتاب نازل ہوئی، جس کو شرف ہم کلامی سے سرفراز کیا گیا اور جس کو ایسے ایسے کمال معجزات عطا کیے گئے، اس نبی، اس رسول اور اس پیغمبر کو بھی حکم ہوا یہ مقدس وادی ہے، اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے یہاں محب اور محبوب کا کلام ہے، یہاں محب اور محبوب کی باتیں۔ معلوم ہوا کہ جس وادی کے اندر، جس آستانے کے اندر، جس جگہ کے اندر، جس مقام کے اندر آپ کا محبوب موجود ہو، کوئی مقدس ہستی موجود ہو، وہ نبی ہوں، رسول ہوں یا کوئی اللہ کے ولی ہوں، اس جگہ کے اوپر جوتے پہن کے نہیں جاتے۔ ان جگہوں کے اوپر جوتے پہن کر جانے والا نبیوں اور ولیوں کی مخالفت کرنے والا ہے، نبیوں اور ولیوں کی سنت کے اوپر چلنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جہاں مقدس وادی آ جائے وہاں پر نبیوں کو بھی حکم ہو جاتا ہے کہ اپنے جوتے اتار دو، اپنے جوتے اتار دو۔ اسی لیے ہم حرم میں جائیں، حرم نبوی میں جائیں یا ہم کسی مسجد میں جائیں، آج لوگ حضور داتا صاحب جاتے ہیں، شرک پور شریف جاتے ہیں، سرہند شریف جاتے ہیں، بغداد شریف جاتے ہیں، بخارا شریف جاتے، مگر ان مقدس وادیوں کے اندر جہاں وہ اللہ کے محبوب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان آستانوں کے اوپر لوگ جوتے پہن کے نہیں جاتے، جوتے اتار کے جاتے ہیں۔ اس وادی کے اندر داخل ہونے سے پہلے اللہ نے فرما دیا ہے موسیٰ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیجئے،
اپنے جوتے اتار دیجئے کیونکہ یہ ایک مقدس وادی ہے، یہاں اپنے جوتے اتار دیجئے جن سے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر میں نے امام مالک کے دروازے کے اوپر خراسان کے بہت ہی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا ریوڑ دیکھا، گھوڑوں کے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا ریوڑ، خراسان کے گھوڑے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ آج بھی گھوڑوں کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو بازار جا کے دیکھیے، پاکستان میں تو شاید گھوڑوں کی وہ قیمت نہیں ہے جو عرب ممالک یا یورپ کے اندر جائیں تو گھوڑے ایک ایک ارب روپے کا، ایک ایک گھوڑا ایک ایک ارب روپے کا، 50 کروڑ روپے کا، 80 کروڑ روپے کا ایک ایک گھوڑا جو ہے آج بھی۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں امام مالک کے آستانے کے اوپر، میں نے ان کے دروازے پر خراسان کے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کا ریوڑ دیکھا، تو میں نے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت کیا خوبصورت ریوڑ ہے، یہ کیا اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں جو ان سے؟ تو امام مالک نے امام شافعی کو فرمایا یہ سارے گھوڑے میری طرف سے تم تحفہ لے لو، تم تحفہ لے لو۔ تو امام شافعی فرمانے لگے کہ حضرت کوئی ایک گھوڑا آپ نے سارے گھوڑے مجھے دے دیے، کوئی ایک گھوڑا تو آپ اپنے لیے بھی رکھ لیں، سواری کے لیے، آنے جانے کے لیے، آپ نے سارے گھوڑے مجھے عطا فرما دیے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، یعنی مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی، اب جس زمین کی، جس وادی کے اندر میرے محبوب کا آستانہ ہے، جس وادی کے اندر میرے محبوب کا روضہ ہے، جس وادی کے اندر اللہ کے نبی کا روضہ مبارک ہے، میں اس وادی کے اندر میرا گھوڑا جون سا ہے اس زمین کی خاک کو اپنے پاؤں کے سوم اور کھروں کے ساتھ کھرشتا ہوا گزر جائے، مجھے یہ گھوڑے نہیں چاہیے۔ اے امام، اے شاف، یہ گھوڑے تم، اے ابو عبداللہ، یہ گھوڑے سارے تم لے جاؤ، میری طرف سے یہ تمہیں تحفہ ہے۔ جس زمین کے اندر میرا محبوب بیٹھا ہے، جس وادی کے اندر میرا محبوب موجود ہے، جس وادی کے اندر میرے آقا و مولا موجود ہیں، جس وادی کے اندر میرے ہادی اور مرشد موجود ہیں، اس وادی کے اندر مجھے اللہ سے شرم اور حیا آتی ہے کہ میرا گھوڑا اس سرزمین کی مٹی کو جون سے اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سموں کے ساتھ جون سے وہ روندے اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑائے، مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ تم لے جاؤ کیونکہ یہاں میرے محبوب کا آستانہ ہے، اس لیے یہ تم لے جاؤ گھوڑے جون سے۔ تو ایک عبد المصطفیٰ محمد عارف قادری، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 278 اور 376 کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلطان عبد الحمید، ایک وہ بادشاہ، ایک آج کل کے بادشاہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں، اور ایک وہ اس وقت کے بادشاہ تھے، ایک اس وقت کے بادشاہ تھے، ترکی کا بادشاہ سلطان عبد الحمید جن سے، وہ جب استنبول سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے تو ان کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ٹرین کے اوپر ان کی بگی اور گھوڑے مدینہ منورہ کی سرحد کے باہر پہنچا دیے جاتے تھے۔ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ جس نے اسلامی دنیا کے اندر ایک ہلچل اور انقلاب پیدا کر دیا، وہ جس وقت مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے تو ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ٹرین کے اوپر ان کی بگی اور ان کے گھوڑے پہنچا دیے جاتے تھے، پھر آپ اس بگی کے اوپر بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی طرف اندر داخل ہوتے تھے اور روضہ رسول کی طرف جاتے تھے، تو پھر جہاں دور سے روضہ رسول پر جیسی پہلی نظر پڑتی تھی، آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو رنگ روڈ سے جب آپ اندر مدینہ طیبہ کی وادی میں اور شہر میں داخل ہوتے ہیں تو کم و بیش میرا خیال ہے
15 سے 20 کلومیٹر 10-15 کلومیٹر 20 کلومیٹر پہلے آپ کو مسجد نبوی کے مینار نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں. جون سے دن میں اگر نہ بھی نظر آئیں تو رات کو ضرور نظر آتے ہیں، کیونکہ جو وہاں پر روشنیاں ہیں ان روشنیوں کی وجہ سے. تو سلطان عبدالحمید یعنی دور سے مسجد نبوی کو دیکھنے کا بھی ایک عجیب نظارہ ہے. سلطان عبدالحمید ان کی بگی اور گھوڑے ٹرین کے اوپر پہلے وہاں موجود ہوتے عرب کی سرزمین پر، اور پھر وہ ان پر بیٹھتے اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے، اور جب دور سے روضہ رسول ان کو دکھائی دیتا تو فوراً اپنی بگی سے اتر جاتے، دست بستہ ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام پڑھتے. اور اس کے بعد دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ جس نے اتنے ملک فتح کر کر اپنی حکومت کے اندر داخل کیا اور اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اس کے بعد وہ شخص سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ آپ جھکتے، اور اس قدر جھکتے کہ وہ گھوڑے کے جو سم اور پاؤں ہیں ان گھوڑے کے پاؤں کے اوپر بوسہ دیتے، کیونکہ گھوڑے کے پاؤں کے اوپر مدینہ منورہ کی خاک اور مٹی لگی ہوتی. تو آپ ادب آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے گھوڑے کے ان سموں اور پاؤں کو چومتے جن پاؤں کے اوپر محبوب کی وادی اور محبوب کے آستانے اور محبوب کے شہر کی مٹی موجود ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ایک بات یہ چیز بھی بتا دی گئی کہ انبیاء اور اولیاء جس وادی میں، جس شہر میں، جس آستانے کے اوپر آپ کے محبوب تشریف فرما ہیں، جس جگہ کے اوپر یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی موجود ہیں، ان جگہوں کے اوپر یا مقدس مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرما دیا یہاں جوتا لے کے نہ جانا، اتار دو جوتا باہر اور پھر اندر داخل ہو اس وادی کے اندر، جس وادی میں تمہاری اور تمہارے محبوب کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ قرآن کی آیت سے ہمیں یہ چیز جون سی ہے یہ ہمیں معلوم ہوئی جون سی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ کے پیروں کو اس سرزمین مقدس، اس مقدس سرزمین کی مٹی لگ جائے اور اس کی برکت آپ تک پہنچے. یعنی مفسرین فرماتے ہیں ان مقدس مقامات کے اوپر جو جوتیاں اتاری جاتی ہیں وہ اس لیے اتاری جاتی ہیں تاکہ اس مقدس مقام کی مٹی آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، وہ مٹی آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے اور آپ کے وجود کو بھی اس مٹی کی برکت حاصل ہو جس مٹی کے اندر وہ مقدس ہستی تشریف فرمائیں یا آرام فرمائیں یا سانس لے رہے ہیں، اس مٹی کی برکت آپ کے وجود کو حاصل ہو جون سی. اسی لیے لوگ مقدس مقامات کے اوپر اپنی جوتیاں جون سی ہیں اتار دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہونے والے تھے، تو یہاں پر تو زیادہ ادب، زیادہ احترام تھا. جب لوگ بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے وزیر اپنے بادشاہوں کے درباروں میں جب داخل ہوتے تھے تو جوتے اتار دیا کرتے تھے. تو اللہ کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انبیاء اور اولیاء کی بارگاہ کے اندر لازم جوتے اتار دینے چاہیے ان مقدس مقامات کے اوپر جو ان سا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں، یہ جو راستہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نور اور ہدایت کا فرش بچھا دیا، اور اللہ کے بچھائے ہوئے فرش کو جہاں پر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش تھی اس فرش کو جوتیوں سے روندنا نہیں چاہیے. اسی لیے امام مالک نے امام شافعی کو یہ جواب دیا تھا، یہ قیمتی اتنی زیادہ قیمت کے جو حسین اور کمال نسل کے گھوڑے ہیں یہ سب تم لے جاؤ. میں نہیں چاہتا جس وادی میں میرے محبوب کا آستانہ ہے یہ گھوڑے اس کی مٹی کو اپنے سموں کے ساتھ اور اپنے پیروں کے ساتھ اڑائیں جو ان سے. آگے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن
جو وحی کی جاتی ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں نے تیری قوم میں سے اے موسیٰ آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لی ہے، میں نے آپ کو چن لیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اور آپ کو اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فرما کر آپ کو وہ اعزاز اور مقام عطا فرمائے۔ اب غور سے سنو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بھی جیسے کہ سورۃ الاعراف کے اندر ذکر گزرا تھا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144 کے اندر فرمایا گیا تھا اے موسیٰ میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا ہے، تو جو میں نے تجھے عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ندا سنی اس کی کیفیت کیا تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی جب ندا، اللہ کی جب آواز آپ نے سنی تو یہ ندا آپ کے صرف کانوں نے نہیں سنی بلکہ آپ کے بدن کے ہر جز نے اس آواز کو سنا، اور سننے کی قوت جون سی ہے وہ ایسی ہوئی کہ آپ کا پورا جسم جون سا ہے وہ کان بن گیا، یعنی جسم کا ہر عضو اللہ کی آواز کو سن رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا جو وحی کی جائے اس کو غور سے سنو، تو وہ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور ایک پتھر سے پیچھے انہوں نے ٹیک لگا لی، اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا، اور اپنی تھوڑی جونسی ہے وہ آپ نے سینے پر رکھ لی۔ اب پتھر سے ٹیک لگائے اور پتھر پر کھڑے ہیں، اور گردن سینے کے اوپر ہے، اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہے، اور اللہ کے کلام کو سننے کے لیے پورے متوجہ ہو گئے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ غور سے سننے کے یہ آداب ہیں کہ اعضاء پر سکون رہیں، نظریں نیچی رہیں، اور کان اس آواز کی طرف لگے رہیں جس کی بات سنی جاتی ہے۔ آداب یہ نہیں کہ کوئی سو رہا ہے، کسی کی توجہ نہیں ہے، یہ وہ آداب سے خالی ہے۔ آداب یہ ہیں کہ وہ غور سے سنیں جو بات کہی جا رہی ہے، اور عقل حاضر ہو، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک عزم بھی ہونا چاہیے۔ تو آگے فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جس کی آواز سن رہے ہو، جس سے کلام کر رہے ہو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میری عبادت کرو اور صرف میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو، اور تم اس میں مجھے یاد کرو، اور میری یاد ایسی یاد ہو کہ اس میں اخلاص ہو، اور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسرا اس عبادت کے اندر مقصد نہ ہو، کوئی دوسرا خیال نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو۔ تو یہ جو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، یعنی کہ تم میری نماز قائم رکھو تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔